جب ہم رفال کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھارت میں ہمیں یہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں کہ یہ تو بیوہ بنانے والی مشینیں ہیں، یہ تو فوجیوں کی جو بیویاں ہیں، جب وہ فوجی ایک لے کر اڑتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ اس میں گیا تو کہیں خدا نخواستہ میں بہت جلد بیوہ ہونے والی ہوں. تو سر یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنے سارے حادثات، اگر باقی ہم پاسٹ کی جنگوں کی بھی بات کر لیں، ابھی ریسنٹ پاسٹ کی ہم بات کر لیں، جو حادثات ان کو پیش آتے ہیں، خود ان کا میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیوں گول 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 گھومتے رہتے ہیں لٹو کی طرح، کیوں پرفارم نہیں کرتے ہیں، کیوں ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جنگ لڑنے کا. تو سر اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے حادثات کی؟ سر یہ بہت تھاٹفل کویسچن ہے آپ کا. آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ کہ اپنا فوکس کیا آپ نے کہ اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیوں یہ ایسا ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا فراہم کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو فضائیہ ہے اس کی آتھرائزیشن کہہ لیں یا اسٹیبلش جو اس کی فگر ہونی چاہیے وہ 45 اسکواڈرن کی ہے. 45 اسکواڈرن، ایک اسکواڈرن میں تقریباً 18 سے 20 جہاز ہوتے ہیں. تو 45 جہازوں کی ان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی اپرووڈ ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ کو 45 اسکواڈرن مینٹین کرنے ہیں. اس وقت ہندوستان کے 32 اسکواڈرن ہیں صرف. ایک وجہ کی بات کیونکہ فنڈ نہیں ریلیز ہوتے، ہندوستان کے جہاز کم ہیں. اور اگر آپ کو اور زیادہ ثبوت چاہیے تو آپ فروری 2025 اسی سال کے صرف 2 مہینے پہلے اے پی سنگھ، ان کے جو ایئر فورس چیف ہیں، ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ، ان کی ایک سیمینار میں تقریر نکال لیں جو میں نے سنی ہے. اور اس تقریر میں وہ کھل کر اظہار کر رہے ہیں اپنی مایوسی کا. اور مایوسی کے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور جہاز چاہیے تاکہ میں ریلیونٹ رہ سکوں اور دشمن پر اپنا خوف برقرار رکھ سکوں. اور وہ یہ مینشن کرتے ہوئے اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے 2016 میں 40 تیجاس طیاروں کو آرڈر کیا تھا، ہمیں آج تک ایک جہاز بھی نہیں ملا. اور میں بتاتا چلو ابھی ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے کہ تیجاس وہ جہاز ہے جو ہندوستان نے اپنا بنانے کا سوچا تھا کہ ہم خود مینوفیکچر کریں گے. JF-17 کے مقابلے میں جیسے ہم نے بنایا 1985 کا یہ پروسیس ہے. آج 40 سال ہو گئے، ہندوستان ابھی تک صرف 2 اسکواڈرن بنا سکا ہے تیجاس کے. ہمارے پاس 200 سے زیادہ JF-17 تھنڈر اڑ رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے 1995 میں ان کے 10 سال بعد یہ پروگرام شروع کیا تھا. تو ایک تو ڈیٹا یہ دی. پھر دوسری یہ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے پاکستان ایئر فورس جس نے اپنا فائٹر جہاز بنایا. دنیا میں کوئی ایئر فورس 192 ملکوں میں سے اپنا ایئر فورس جہاز نہیں بنا سکتی. وہ کمرشلی جہاز بنائے جاتے ہیں، وہ اویلیبل ہوتے ہیں آف دا شیلف. جیسے گاڑیاں اویلیبل ہوتی ہیں اس طرح لوگ جہاز بھی کمپنیاں یا ملک خریدتے ہیں. صحیح. تو یہ پہلا ہے. ہم نے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے انپٹ دی، اپنی مرضی کے ڈیزائن کرایا، اپ گریڈیشن کی سہولت رکھی، انکارپوریشن الیکٹرانکس خود ڈیولپ کی. اب ہندوستان پہ واپس جاتے ہیں. جب آپ نے کہا کہ جی ایکسیڈنٹس کیوں اتنے ہوتے ہیں، تو اگر 45 کی جگہ 32 اسکواڈرن اڑیں گے تو ایئر فورس چیف نے پہ لازم ہے کہ ایک ٹپیکل اسٹرینتھ منیمم تو رکھے گا نا ڈیٹرنس کے لیے. یہ تو نہیں ہوگا کہ جہاز پرانا ہوتا جا رہا ہے وہ گراؤنڈ کرتا جائے. جس جہاز کی آپ نے بات کی جس کو کہتے ہیں فلائنگ کافن ہے، وہ MiG-21 ہے، وہ 70 سال پرانا جہاز ہے. اب آپ خود ویژوائز کریں گے اتنا پرانا ڈیزائن ہے، وہ بڑے سالوں تک دنیا میں اڑتا رہا. جیگوار اس وقت جو ہندوستان ایئر فورس اڑا رہی ہے وہ دنیا میں کوئی ملک نہیں اڑا رہا. وہ گراؤنڈ کر چکے ہیں لیکن ہندوستان وہ اڑاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے 32 اسکواڈرن تو منیمم رکھنے ہیں. اب ان جہازوں میں جہاز نئے نہیں آ رہے تو وہ پرانوں کو مینٹیننس کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں، کمپرومائز مینٹیننس کرتے رہتے ہیں اور ان کی لائف کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. جب آپ اتنے پرانے جہازوں کو مینٹیننس پہ کمپرومائز کریں گے تو وہ پہلے ہی پرانے مینٹیننس کو اسپیئر پارٹس بھی پورے نہیں ملیں گے تو اٹ ول لیڈ آن نتھنگ بٹ ایکسیڈنٹس. یہ اس کی بیک گراؤنڈ وجہ ہے جو ان کو ٹیکنیکلی ایک ڈرا بیک ہے، اس کی وجہ سے ان کے فلائٹ سیفٹی ریکارڈ بہت خراب ہے. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، بھارت کی بات کرتے ہیں، کشیدگی کی بات کرتے ہیں، کسی جنگ کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی سچویشن میں ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہماری ایئر فورس ہیں، وہ ہمارے لڑاکا پائلٹس ہیں، وہ ہمارے لڑاکا طیارے ہیں. سر یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں زیادہ اہم گردانا جاتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی؟ جب بھی کہیں ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ایئر پاورز ہی کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ سر یہی اہم کیوں ہوتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے جی. ایئر پاور اس لیے جی کہ ڈائنامکس اب وارفیئر کے اور وار فائٹنگ کے اب چینج ہو گئے ہیں. اب ایک اور ڈائمینشن یہ جو بہت امپورٹنٹ گین کر گیا وہ واقعی ایئر پاور یا ایئر فورس ہوتی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایئر فورس کے جو جہاز ہوتے ہیں خاص طور پہ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ، ان کی کیپیبلٹی اس طرح بڑھ گئی ہے، اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ جنگ کا سینیریو کو کسی طرح بدلنے کی بہت بڑی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ان کو صحیح طور پر امپلوائے کیا جائے. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں obviously ایجلٹی ہوتی ہے ان کے پلان جہازوں کی ڈپلوائمنٹ کے اندر. سرپرائز بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے، شاک بہت بڑا ہوتا ہے، اور کنسنٹریشن آف دا فورس یعنی کہ جہاں ویپنز آپ نے گرانے ہوتے ہیں اس کو کنسنٹریشن آپ کر سکتے ہیں جنرل ایریا. with due respect to other services، جب آپ ایک ٹینک ڈپلوائے کرتے ہیں یا ایک بحری جہاز کہیں روانہ کرتے ہیں
اس کی فورس اینیمی کو عام طور پہ پتہ ہوتی ہے کہ ایک ٹینک آئے گا یا 100 ٹینک ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کا اتنا گولا پڑتا ہے، اتنے ایم ایم کے وہاں پہ ویپن ہو گئے، اتنی دور تک وہ فائر کر سکیں گے. اسی طرح شپ کی ان کی پرفارمنس پتہ ہوتی ہے. جبکہ ایک فائٹر جہاز جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کئی طرح کے بامز کیری کر سکتا ہے، کئی طرح کے میزائل کیری کر سکتا ہے. وہ اے ٹو سی رول میں جا سکتا ہے، وہ اے ٹو سرفیس میں جا سکتا ہے، وہ اسٹرائک رول میں جا سکتا ہے، وہ اے ٹو ایئر کمبیٹ کے لیے جا سکتا ہے، وہ پیٹرولنگ کے لیے جا سکتا ہے، وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے جا سکتا ہے. مطلب اتنی زیادہ جب ڈائیورسفیکیشن ہوتی ہے تو دشمن پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ گیس کرنا شروع کرے کہ یہ جو فائٹر ایئربورن ہو رہے ہیں ایک پرٹیکولر بیس سے، وہ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. جبکہ یہ دوسرے جو ویپنز ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا لینڈ فورسز کے یا جو سی کے ہمارے ہوتے ہیں assets، وہ ریلیٹیولی پریڈکٹیبل ہوتے ہیں اور ان کی فورس کمپوزیشن اور ان کی میگنیچیوڈ ان کے لیے سرپرائز ایلیمنٹ نسبتاً کم ہوتا ہے. جب ایک فائٹر بیس سے جہاز چند ٹیک آف کرتے ہیں تو ان کی نہ اس کی ڈیسٹینیشن آپ کو پتا ہوتی ہے، نہ اس کا والیوم پتا ہوتا ہے کہ کتنے بام لے کر جا رہا ہے، نہ اس کا روٹ پتا ہوتا ہے، اور نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا ایکچوئل ٹارگیٹ کیا ہے. تو اینڈ تک دشمن جو ہے وہ کیپ گیسنگ موڈ میں رہتا ہے. ہزاروں فیٹ کی بلندی پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم کاکپٹ میں بیٹھے پائلٹ کی بات کرتے ہیں تو سر اس کی قابلیت، اس کی بہادری یا پھر اس کی مشین، ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے آپ کے نزدیک سر وہ کیا ہوتی ہے؟ اوبیسلی دیکھیے ایک بہت اچھا فائٹر جہاز ہو، اور میں رافیل کا ایگزامپل کے ساتھ کر دیتا ہوں کہ میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ میں رافیل کی ایز این ایئر کرافٹ بہت عزت کرتا ہوں کہ بڑا قابل اور امپورٹنٹ ایئر کرافٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہوئیور سارا تو میٹر کرتے گا کہ اڑانے والا کیسا ہے، اس کو کوئی بھی ہو، کسی ملک کا بھی ہو، ہندوستان کا نہ بھی ہو، تو جب تک اس مشین کو صحیح معنوں میں امپلوائے نہیں کیا جا سکے گا، ایکوریٹلی نہیں کیا جا سکتا گا، اور ٹائم پہ نہ کیا جا سکے تو اس کی ساری ایفیکٹونیس کمپرومائز ہو جائے گی اوبیسلی. تو میرے حساب سے موسٹ امپورٹنٹ پائلٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے یا کوالٹی آف ٹریننگ ہوتی ہے. اور جب آپ پاک فضائیہ کو کمپیریزن اگر چاہیں گی تو پھر میں اس میں یہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ ٹریننگ کیوں ڈفرینٹ ہے ہماری ان سے، اور ہم کہاں کس ایریا میں ہمیں ایج حاصل ہے الحمدللہ.